لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. حضرات محترم اور میری بہنوں بیٹیوں، اللہ پاک کے بے شمار انعامات احسانات ہیں کہ وہ کریم ذات، مہربان ذات محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر میں لے آئی. دین کی محفل میں آنا، محبت سے بیٹھنا، سننا اور عمل کی نیت کرنا، یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. یہ اتنا قیمتی محفل ہے. پچھلے جمعے کو یاد ہوگا میں نے ایک خاص مضمون بتایا تھا کہ آج دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، زندگیاں لگا دیتے ہیں. یہ ٹمپریری ہے، نہ ہم رہیں گے، نہ ہماری یہ چیزیں رہیں گی، نہ یہ ڈگریاں رہیں گی، نہ کسی کا امیر ہونا امیر رہے گا، نہ کسی کی غربت رہے گی، کچھ نہیں. مٹی، سب کچھ مٹی میں چلا جائے گا. ہم بنے بھی مٹی کے تھے، مٹی سے بنے نا، مٹی، مڈ، اور جانا بھی اسی مٹی میں، اور پھر اس مٹی سے نکلنا ہے. یہ ہیں ہم، یہ ہماری پوزیشن ہے. ہم مٹی ہیں، سچی بات ہے. اور مٹی کو مٹ کے رہنا چاہیے. مٹی نہیں، مٹی مٹی مٹ گئے تو جو مٹ جائے گا نا، اپنے کو فنش کر دے گا، وہ تو کامیاب ہے.
اس لیے ایک عجیب دعا ہے، آپ حضرات کو شاید یاد ہوگی، جب انسان فوت ہوتا ہے نا، مر جاتا ہے، قبر میں اس کو ڈال دیا، وہ جو مٹی ڈالی جاتی ہے اس وقت ایک خاص دعا ہے، بہت دعائیں ہیں جن میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ کوشش کرے انسان کہ ایک مٹی پکڑے یوں سے اور پڑے اس کے ساتھ منہا خلقناکم، پہلی مٹھی مٹی کی پکڑی اور پڑھا کیا منہا خلقناکم، یہ اس میں ڈال دیا مردے کو۔ اس کا معنی دیکھو، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس مٹی سے تم کو پیدا کیا، یہ پہلی مٹھ آ گئی اس پر، پہلی وہ ڈالنی ہے، اور دوسری پھر اٹھاؤ مٹی اور پھر پڑھنا ہے وفیہا نعیدکم، یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں فیہا ہم اس مٹی میں تم کو دوبارہ ڈال دیں گے، یہ پڑھ کر پھر پھینک دو، کیونکہ دو کام تو ہو گئے، مٹی سے بنے تھے اور مٹی میں چلے گی، اور تیسری مٹھ جو اٹھانی ہے پھر مٹی، تو کہنا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجْ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اللہ کہہ رہے ہیں اس مٹی سے ہم نے تم کو دوبارہ اٹھانا ہے، یہ ہے ہماری پوزیشن، کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے پچھلے جو میں یاد ہے بتایا تھا کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے، اپنا علاج کروانا، اپنی اصلاح کرانا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کے طریقوں پہ چلنا، اس کے لیے محنت ہے، اور یہ محنت سمجھ میں آتی نہیں، بالکل نہیں آتی۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ گورنر شبلی صاحب ساری زندگی کیسے کیسے گزری ہوگی، اور خیال آ گیا کہ مرنا ہے، بس یہ خیال ہی آیا کہ جانا ہے ایک دن بھائی، کچھ تیاری نہیں کی وہاں کی، تو اس تیاری کی فکر میں لگے اور دیکھا کہ کہاں سے مجھے نفع ہوتا ہے۔ اللہ والے تو ہر زمانے میں ہیں اور رہیں گے، تو انہوں نے دیکھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی محفل پسند آئی، جانا آنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے اللہ کا نام سیکھنا ہے، مجھے اپنی اصلاح کروانی ہے، مجھے اپنا درست کرنا ہے اور قبر کے لیے کچھ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ 5.5 سال انہوں نے ریزیڈنسی کروائی، یہ تو پچھلے جمعے کی بات یاد ہے نا، کیسا رگڑا لگایا گورنر صاحب کو، سلفر بیچو، پھر کہا بھیک مانگو، پھر اپنے جن لوگوں کو تنگ کیا ان سے ذرا وہ سرٹیفکیٹ لے کے آؤ اور گورنر سے ریزائن دو، وہ تو ساری بات ہوئی۔ تو میرے پیارو، آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں، کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے ان آیات کو دہرانے کا، لیکن یاد کب پڑھی ہوں گی، پہلے 6 مہینے سال پہلے، لیکن یہ ایسی آیات ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں 5ویں 10ویں دن بھی ان آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے، گھر میں بیٹھ کے بھی اس کا ترجمہ دیکھ لینا چاہیے۔ یہ سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں، سورہ فرقان جو 18ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 19ویں پہ ختم ہوتی ہے، اس کا آخری رکوع ہے، دیکھ لینا جاتی گھر بھی۔ اس میں اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کی کچھ کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کے بندے اچھے لگتے ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی ہو، ہم کو اچھے لگتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ اوپن آفر بھی ہے، اور ہم نے اللہ والوں سے سنا، بڑے علماء کرام سے سنا کہ انسان جب بھی دین کی محفل میں بیٹھے وہ غور سے سنے اور یہ دیکھے کہ جو چیزیں میرے اندر اللہ نے خوبیاں دی ہیں، جو نعمتیں مجھے دی ہیں، جو اچھی باتیں مجھے اللہ پاک نے دی ہیں، ان پہ شکر کرتا رہے دل ہی دل میں۔ کوئی بھی نعمت سنی، یعنی سچ بولنا بہت اچھا، ہر بندہ اپنا دیکھے، میں سچ بول رہا ہوں، شکر ہے یا اللہ۔ اور فرمایا کہ جو چیزیں اوپر رکھ دو،
جو چیزیں اپنے اندر نہ ہوں، جو چیزیں انسان کے اندر نہ ہوں ان کی فکر کرے. جو چیزیں ہیں، نعمتیں دی ہیں اللہ نے، اس پہ تو شکر کرے، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اور جو چیز نہیں ہے اور ہونی چاہیے اس کی فکر کر لے تو اللہ آسانی فرما دے، تو نیت بھی کر لے. چنانچہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو ان آیات میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. فرمایا کون کون لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں. اب ہم خود کوشش کر لیں. پہلے تو ہم دعا کریں، مانگے بھی یا اللہ یہ خوبیاں ہمارے اندر ہوں، آمین. اور اگر نہیں ہے تو یا اللہ یہ پیدا فرما دیں. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. اور یاد رکھو میرے پیاروں اور میری بہنوں بیٹیوں، انسان کا کوئی عمل بھی اس کی اپنی بہادری نہیں. اللہ کے انبیاء کتنے عظیم الشان ہستیاں ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ بھی نیک عمل کرتے ہیں تو دو باتیں کیا کرتے ہیں انبیاء. ایک تو یہ کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، یا اللہ کہ جو نیک عمل ہو رہا ہے اللہ کے انبیاء علیہم السلام خود معصوم پاک، وہ کیا کہتے ہیں نیک عمل کے بعد؟ یا اللہ یہ ہم نے جو عمل کیا نیک، یہ ہم اپنی پاور سے نہیں کر سکتے تھے، یہ تو آپ نے توفیق دی تو ہم نے نیک عمل کیا. یہ انبیاء کہہ رہے ہیں. ہم کو تو اور بھی کہنا چاہیے، ہماری تو کچھ حیثیت نہیں. اور دوسرا، کسی عمل پہ بڑا نہیں بننا. میں نے یہ عمل کر لیا، صدقہ خیرات کر دیا، نفل پڑھ لیے، نمازیں پڑھ لیے، بڑے اونچی شے ہو گیا. نو، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. پیغمبر بھی دعا مانگتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ آپ ہی کا حکم تو ہم نے مانا، آپ نے کہا ہم نے مانا، لیکن یا اللہ قبول کر لینا. اندازہ کرو. اس لیے آپ نے دیکھا بہت سارے علماء کرام دعا کے آخر میں یہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب. اس کا یہ معنی ہوتا ہے یا اللہ یہ دعا بھی اور ہمارا عمل بھی قبول. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی، راتوں رات جاگتے ہیں، ٹانگیں مبارک پھول جاتی ہیں، ایسے جیسے خون نکلے گا، پوری رات ایک رکعت میں. اللہ پاک نے یہ کہا میرے سونے اتنی عبادت نہ کر، ذرا تھوڑا آدھی رات 1/4 1/3 ایسا کرو. اور پھر بھی کیا ہوا کہ جب صبح ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنا چاہیے تھی وہ حق ادا نہیں ہوا. دیکھو ساری رات ایک رکعت میں لگا دی، 2 رکعت میں ہول نائٹ، اور کہہ کیا رہے ہیں یا اللہ حق نہیں ادا ہوا. تو یہ بھی فرماتے تھے یا اللہ آپ کو صحیح پہچان نہیں سکا. دو اتنی بڑی ہستی کتنا پہچانا ہوا ہے. یہ ہمیں سبق دیا میرے پیارو کہ کبھی کوئی عمل کر کے بڑا نہ بننا، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، چھوڑ بھی نہیں دینا تو یہ قبول نہیں پتہ نہیں. نو، یہ تو ہمیں نہیں پتا، ہم تو کرتے رہیں اس کو راضی کرنے کے لیے. تو میں بتا رہا تھا ان آیات میں جو سورہ فرقان کی آخری آیات میں ہیں، ان میں اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کی صفات بتائی. یہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی ہے، امیر غریب اوپن آفر ہے کہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو. تو پہلی صفت فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلی کوالٹی بھائی دیکھ لو آپ کے اندر میرے اندر ہے یا نہیں. فرمایا مجھے وہ بندے بڑے اچھے لگتے ہیں جو زمین پہ بڑی عاجزی سے چلتے ہیں. عاجزی جن کے اندر ہے، یہ چلنا ہی نہیں ہے، یہ تو ایک اشارہ کیا ہر حال میں عاجزی ہو. عاجزی اپنے اندر پیدا کرو میرے پیارو. یہ پہلی صفت، یہ اتنی بڑی صفت ہے کیا بتاؤں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو انسان اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اور ایک حدیث شریف کا عجیب مفہوم ہے میرے پیارو کہ جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، غرور، تکبر، پراؤڈ سمجھتا رہتا ہے میں بڑی شیاں، اور 2 ٹکے ہوں تو روک چوک بھی ڈالتا رہتا ہے، کچھ عہدہ ہو تو روک چوک. لوگ تو اس کو ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں، ماشاء اللہ، السلام علیکم، پروٹوکول سارا.
لیکن فرمایا جو متکبر انسان ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں تو بڑا بن رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی نظروں میں اور انسانوں کی نظروں میں وہ بالکل ذلیل ترین مخلوق میں سے ہوتا ہے۔ جی جو اس کو سلام بھی کرتے ہیں نا، کیا حال ہے جناب آئیے، وہ اندر سے کہتے ہیں اللہ دا بیڑا غرق کرے، کبھی کیسا مصیبت ہے یار، گاربیج۔ جی وہ منہ سے نہیں کہہ سکتے، منہ سے کہیں گے کام خراب ہو جائے گا۔ یاد رکھو یہ کوئی بھی انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا کسی سٹیج پہ بھی، دس از دا لا، وہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جائے گا اور انسانوں کی نظروں سے بھی گر جائے گا۔ اس لیے میرے پیارو اس بھول میں مت رہو کہ آپ کو اور مجھے کوئی سلام کرتا ہے، کون کس طرح سے کوئی کر رہا ہے بیچارہ، کس مطلب سے کوئی کر رہا ہے۔ اس لیے تو عاجزی، اور فرمایا جو بندہ عاجز ہو جاتا ہے وہ واقعی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں زیرو ہوں، اس کو فیل ہو رہا تھا یار میں کچھ نہیں ہوں۔ پھر اللہ پاک کا بھی وعدہ ہے، اللہ پاک بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور مخلوق کے دل میں بھی اس کا پیار ڈالتے ہیں۔ بتاؤ بھئی یہ سودا اچھا ہی ہے، وہ آکڑ خان بن کے رہنا، بڑی بدماشی اور پراؤڈ نو۔ اس لیے میں حیران ہوا، ایک حدیث میری نظروں سے گزری آج، کہ جو انسان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے نا لوگوں سے کہ جب میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ سنو آج ذرا، ہم سب کو پروٹوکول چاہیے، اسی تو چکر میں مارے گئے ہم۔ پروٹوکول کی بڑی باتیں ہیں کہ بھئی میری عزت ہو، میرے ایسا ہو، تو میں جو انسان یہ چاہتا ہے نا دل سے، میں جب آؤں لوگ کھڑے ہو جائیں، آئیے کیا حال ہے جناب، فرمایا وہ اللہ کی نظروں سے اللہ کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بھی سن، وہ جہنم کا ایندھن ہے جو یہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھے میری عزت کی جائے۔ ہاں آپ نہیں چاہتے، آپ کا کوئی خفا نہیں ہے کسی پہ، کوئی آئے تو کھڑے ہو نہ ہو برابر ہے، کوئی گل ہی نہیں، پھر کیا ہے، پھر تو اللہ عزت بھی دے، ویسے کوئی آپ کے لیے کھڑا ہو۔ ہم نے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا وہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے تھے اپنے لیے، ایسے ان ہوئے وہ کھڑا، بس بیٹھو یار بیٹھو۔ تو جو یہ اللہ سے تعلق ہوتا ہے ایسا، ورنہ تو ہر بندہ کہتے میرے لیے کھڑے ہو۔ اسی طرح یہ تکبر صرف یہ نہیں ہے میرے پیارو کہ انسان بڑا بن جائے اور آنے کا فکر کرے، تکبر کی یہ بھی علامت ہے، آپ نے فون کیا، آپ کا فون نہیں اٹھایا کسی نے، اب دل میں غصہ آ رہا ہے، یار کال ہی نہیں چکی اس نے، یار آپ کو کیا پتہ ہے وہ باتھ روم میں ہے، وہ سویا ہوا ہے، وہ گھر بیچارہ لڑ کے آتا ہے، بیوی سے لڑائی ہو کے آتی ہے، اللہ جانے کوئی اور مسئلہ ہے، بل ہی پتہ نہیں پے نہیں کیے، سر میں چکر ہے، یار ہم کو میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، ہم کو لوگ بتاتے ہیں دل دیا گلاں بڑیاں، وہ بڑے مزے کی باتیں ہیں، اس بات پہ بھی خفا ہو گئے، کبھی فون کرو تو اٹھاتے ہی نہیں، میسج میں چلا یار کیا ہوگا، یا تو میسج ہوتا ہی نہ، یہ تو اچھا تھا، باروں بار ہی جاتا پھر تھا۔ یہ بھی فکر نہ کرو میرے پیارو، یہ سوچو آپ کا فون نہیں اٹھایا گیا، میں بھی انسان کسی پرابلم میں، یا ہر انسان ہر وقت اس پوزیشن میں رہتا ہے، کئی لوگوں کی لڑائیاں ہو گئیں، جی ہم کو بتایا 15-20 سال کے تعلق ختم، کیوں؟ فون آیا، یہ تو پریشان تھا، فون آیا اس کو، اس نے وہ پروٹوکول نہیں دیا جو کہا کرتا تھا وہ بسم اللہ کرا کیا ماشاءاللہ، وہ نہیں کہا کیونکہ یہ کسی مصیبت میں تھا اور وہ تو دور ہے، اس کو کیا پتا ہے، بس اس پہ خفا ہو گئی، یار تو ہمارے ساتھ بولتے ہی نہیں اسے، لو اس پہ ختم۔ یہ باتیں ایسی ہیں میرے پیارو جو عام ہو رہی ہیں، اس لیے فرمایا کہ جو عاجز ہیں، وہ اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ میں پاکستان میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، 100 سال کی عمر ہونے والی ان کی، تو میں نے ان سے ایک نصیحت چاہی تو فرمانے لگے، اس میں لکھ کے دیا عربی میں ایک لفظ، میں بھی تھوڑی سی میرے عربی میں فرق ہو لیکن وہ میں یاد بتاتا ہوں آپ کو، اس کا معنی بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں مٹی بن جا تو پھر تیرے اندر سے گلاب کے پھول اگیں گے، تو مٹی بن جا، تیرے اندر سے گلاب کے پھول اگیں گے، کیونکہ گلاب کے پھول کے اگنے کی جگہ ہی مٹی ہے۔ سبحان، سمجھ لگی؟ اب دیکھو گلاب کا پھول روز، اس کو آپ فرسٹ کلاس سونا ہو نا، سونے کی اینٹیں لے کے جیکسن ہائٹس ہو، اس میں جناب فرسٹ کلاس ایک کھانا نکالو، سونا پیور ہو، اس میں موری کرو، وہ ہول کر کے گلاب لگاؤ، ماشاءاللہ، پھر مجھے آ کے بتانا بڑا اچھا گلاب ہوا ہے، ہوئے گا؟
نہیں ہوئے گا یار، ینگسٹر کو تو نہیں پتا، باقی تو بتا دو، ہوئے گا؟ ڈائمنڈ لاؤ، فرسٹ کلاس ڈائمنڈ، بہت قیمتی، اس کے اندر ہول کر کے گلاب لگا دو، وہ سڑ جائے گا، ختم، کتنی مرضی، چلو ان کرو ڈالر ہی رکھ لو، بہت سارے ڈالر اچھی سمجھ میں آتے ہیں نا، اور 100 والے ڈالر، کوئی ملین ڈالر رکھ کر ماشاءاللہ اس کے اندر پیور ڈالر، اس کے اندر پانی ڈال کے گلاب لگا دو، پھر دیکھو 10 دن بعد بڑا اچھا گلاب ہوا ہوئے گا؟ نہیں ہوئے گا بھائی، یہ کہاں ہوگا؟ یہ مٹی لے آؤ، مٹی، ادھر تو مٹی بھی ملک کی ملتی ہے، محمد علی مٹی نہیں ہے، یہ جا کے لے آؤ امدیپور سے یا کدھر سے گارڈن والے سیکشن میں کدھر، تو وہ لے آؤ مٹی، اس میں گلاب لگاؤ، پانی دے دو، ماشاءاللہ تھوڑے دن بعد دیکھو بہترین گلاب ہوگا۔ تو کیسے اللہ والوں نے بتایا، کون اردم، مٹی ہو جا، تیرے اندر سے پھر خوشبوئیں نکلیں گی، لوگ تجھ سے محبت کریں گے، تیرے ساتھ تعلق بنے گا، اور فرمایا کہ اس کے نکلنے کی خوشبو کی جگہ ہی مٹی ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ ایک اور شعر انہوں نے اردو میں لکھا، عجیب، فرمانے لگے کہ ٹھکانہ تیرا گور ہے کچھ تو کر غافل، ٹھکانہ تیرا گور مین گریب، قبر، ٹھکانہ یہ ہم سب کا ٹھکانہ تیرا گور ہے کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ اب دیکھو جو یہاں ہیں، فیملیاں پاکستان ہیں، ٹھیک ہے، 4 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد جاؤ، یا جب بھی، یا ادھر بھی رہتے ہو 2-4 دن بعد آؤ، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بندہ خالی دنیا آتا نا گھر، کچھ تو لے کے آتا ہے، یا کسی کے ہاں کبھی بندہ جائے کوشش کرتا ہے یار گفٹ لے جاؤ، خاص طور پہ اپنے گھر، اور دیر بعد جا رہا ہو وہ ضرور کچھ لے کے آتا ہے۔ بچے آپ کے ہو نا 2-2 سال کے، 4 سال کے، 6 سال کے، ان کو ڈالر مالر نہیں چاہیے ابھی، وہ کوکی، ایک طرف چیک رکھ دو، 1 ملین کا چیک، ایک طرف کوکیاں، اس کو کیا اٹھانا ہے، وہ تو کوکیاں ہی لے گا۔ بچے 2-3-4 سال کا، اس کو کیا پتا بھی چیک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو گھر جاتے ہیں نا جب، کچھ لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا گھر میرے پیاروں قبر ہے، اس کی تیاری، اور یہ بھی سن لو، قبر کی تیاری کرنے سے آخرت کی تیاری میں جب بندہ لگ جاتا ہے، پتہ کیا ہوتا ہے پھر، ہائے ہائے، مجھے ایک مقولہ یاد آ گیا، اور ایک فکرہ، پہلے وقتوں میں نیک لوگ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، اس میں 2-3 باتیں بھی اینڈ پہ لکھ دیتے تھے، ایک دوسرے کو خط لکھتے ہوتے نا، اب تو خطوں والا بھی نہیں، دوسرا ہی کام ہو گیا، سارا ای میل اور سارا کچھ، وہ خط ہوتے تھے، اس میں لکھتے تھے، اور باتیں لکھ کے نا آخر پہ لکھتے تھے، دیکھو بھائی، جو انسان اللہ کے ساتھ صلح کر لے، اللہ پاک دنیا میں اس کو عزت دے دے، اللہ کے ساتھ صلح۔ اب تو سب صلح ہے، صلح مین لڑائی نہیں کرنی، لڑائی کا معنی لڑائی والا اگینسٹ چلتا ہے، صلح والا وہ تو ایک ہو کے چلتا ہے، اللہ سے تعلق بنا لو، دنیا میں بھی اللہ عزت دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان قبر کی تیاری میں، آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک دنیا میں بھی اس کے مزے کرا دیتے، سمجھ لگی؟ یہ نہیں کہ ہم قبر کی تیاری میں لگیں گے تو مر جائیں گے، نو، مزہ آئے گا، ہم لائف کو انجوائے کریں گے، خدا کی قسم۔ قبر کی تیاری ہو رہی ہے، دوزخ سے بچنے کی تیاری ہو رہی ہے، جنت میں جانے کی تیاری ہے، وہ کیا ہے، منہ سے نہیں ہوگی، وہ پھر اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، نمازوں کی پابندی ہے، عاجزی ہے، سچ بولنا ہے، قرآن پاک کی ریگولر تلاوت ہے، اپنے کو مٹانا ہے، اخلاص دل میں لانا ہے، غصے کو نکالنا ہے، جھوٹ کو نکالنا ہے، جیلسی کو نکالنا ہے، جی یہ قبر کی تیاری ہے۔ فرمایا جو قبر کی تیاری میں لگتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کے مزے کرا دے۔ آج ہم دھوکے میں پڑ گئے، ہم سمجھتے ہیں آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے تو کم خراب۔ ایک بات ذرا لطیفہ ہی سمجھو، کوئی لوگ، بہت کم لوگ ہیں دنیا میں جو اپنے بچوں کو مولوی بنانا چاہتے ہیں، ہے نا، یہ آپس کی گل ہے، ماشاء اللہ، یا مولوی آپس میں بھی کہ یار مولوی بن گئے، کھائیں گے کہاں سے، کتوں کھائیں گے، مولوی محکمہ بیچارہ مسکین کہاں سے کھائیں گے، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، آپ نے بڑا سنا ہوگا۔ اور جب بن جائے پھر پتہ کیا کہتے ہیں، پھر بھی چھوڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں مولوی کھاندے بڑا۔ ہم ادھر تو پتہ ہے امریکہ میں کیا صاحب ہے، ہمارے ہاں مولوی کھاتے بہت۔ بھائی تم تو پہلے تو کہہ رہے تھے اور مر جائیں گے، اگر اولاد کو مولوی بنایا تو کھائیں گے کہاں سے، اور بن گئے اب کہتے ہو جی کھاندے بڑا۔ یہ انسان ہے، کبھی کسی حال میں چھوڑتا نہیں۔ تو میرے پیارو یاد رکھو،
آخرت کی فکر میں لگ جانے سے دنیا مزیدار ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو عاجز بنانے کی کوشش کرو میرے پیارو، پہلی صفت یہ ہے۔ اور یاد رکھیے میرے پیارو، آسمان میں سب سے پہلا گناہ یہی ہوا، تکبر۔ آئی ایم سم تھنگ، انا، جب کہا نا سجدہ کر، کہتے انا خیر منہ، میں اچھا ہوں اس سے۔ شیطان نے کہا، اللہ پاک نے کہا تو اچھا، فاخرج، دفع ہو جا۔ تو یہ پہلا گناہ جو وہاں ہوا یہ تکبر ہے، اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے پیارو۔ ایک اور حدیث شریف ہے میرے پیارو، وہ تو حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ بڑا بننا، تکبر، پراؤڈ، یہ میری چادر ہے۔ بڑا بننا میری چادر ہے، یہ جیسے چادر ہے، یہ میری چادر ہے اللہ کہہ رہے ہیں، اور جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک کی چادر بھائی، بڑائی، بڑا ہونا، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، فرمایا اللہ پاک نے میں اس کو قیمہ بنا کے رکھوں، تار تار کر ختم کر دوں گا۔ اس لیے ہر انسان ہر وقت سوچے، اور تکبر ہونے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری نہیں بہت بڑا پیسہ بھی ہو، بہت نالج ہو، بڑا نہیں، بعض دفعہ ایسے خواہ بھی تکبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تکبر نے مارا ہوا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، پہلی بات میں اور آپ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تکبر کو دل سے نکالیں، کیونکہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جائیں گے انسانوں۔ اور دوسرا فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسری اچھی کوالٹی میرے اچھے بندوں کی یہ ہے، جو میں لائک کرتا ہوں کہ وہ کسی سے جھگڑا ہو جائے نا، وہ لمبی بات نہیں کرتے، بابا سلام، لمبی بحث نہیں کرتے، وہ ہار ہی مان لیتے، اسی میں خیر ہے، چپ، یہ اچھی کوالٹی آپ کر کے دیکھو میرے پیارو، اس کی بھی بڑی برکات ہیں۔ اور فرمایا وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں، فرض نمازیں تو ہیں ہی، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، یہ میرے اچھے لگتے ہیں۔ اور عجیب بات فرمائی کہ تہجد پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتے میں بڑا نیک بن گیا ہوں، بہت بزرگ ہو گیا، نو، وہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ تو چوتھی صفت یہ ہے کہ عبادت کر کے بھی بڑا نہیں بنتے، اتنی بڑی عبادت تہجد پڑھ کے بھی۔ اور میرے پیارو، چونکہ تہجد کی بات آ گئی، وہ بھی اس کا 2-3 مفہوم بتا دوں۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد یہ ہے عشاء پڑھ کے سو جائے انسان، عشاء کی نماز پڑھی 5 ایگزامپل 9 بجے، نماز پڑھ کے آپ کو نیند آ گئی، جلدی آپ سو گئے، آپ کی آنکھ کھلی 10 بجے، 9 بجے سوئے تھے، 9:15 سوئے تھے، بیل آ گئی فون کی یا پیشاب کی ضرورت ہوئی یا پیاس لگی، 10 بجے آنکھ کھلی، لیکن آنکھ لگی تھی، تھوڑا سا سوئے تھے، 5, 10, 15 منٹ، آدھا گھنٹہ جو بھی، اب 10 بجے آپ کی تہجد ہے، عشاء کے بعد سو کر جاگنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے دیٹس کالڈ تہجد۔ 10 بجے تہجد، بس ختم، 10 بجے تہجد پڑھو، پھر سو جاؤ، سویرے اٹھو پھر 5 بجے، 5:30 پونے 6 نماز جماعت، یہ تہجد ایک۔ لیکن دا بیسٹ تہجد جو ہے بہترین، جس کے نمبر جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے نا، پاس تو سارے ہو جاتے ہیں لیکن کوئی لیتا ہے 65 امریکہ میں، تب پاس ہے، کوئی 70 مارک ہے نا، کوئی 70 80 کوئی 95 تک بھی، 97 A+، وہ سارا کچھ ہوتا ہے، پاس تو سارے ہوئے، لیکن گریڈنگ دیکھو نا، اسکالرشپ سب کو نہیں ملا، 65 والے کو اسکالرشپ نہیں ملے گی، اسکالرشپ ہی کہتے ہیں ادھر بھی، اچھا تو اس کو وہ تو اگلے کو ملے گا۔ اسی طرح تہجد کی قسمیں ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت ایسی ہے کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ سب سے بیسٹ تہجد جو اسکالرشپ والی اور 100 نمبر والی وہ ہے، سو جائیں آپ، عشاء پڑھیں سو جائیں، اور جیسے اذان کا ٹائم ہو رہا ہے آج کل، کوئی 5:30 کے بعد، 5:30 کے قریب، اس سے 5 بجے بھی آپ اٹھ جائیں، 5 پونے 5، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اذان سے پہلے، 1 hour before اذان، اس سے لے کر 2 4 6 8 10 12 جتنی پڑھیں، یہ تہجد سب سے ٹاپ کلاس، سوئیں بھی اور اس وقت نمبر 1 تہجد۔ ایک اور تہجد ہو، 9 بجے آنکھ سو گئے، 10 بجے آنکھ کھلی، 11 بجے کھلی، 12 بجے آنکھ کھلی، اسی وقت پڑھ لو، یہ بھی تہجد ہوگی، اس کے سمجھو 90 نمبر ملے گا، وہ 100 تھے یہ 90 آ گئے۔ اللہ بہت کریم ہے، کسی حدیث شریف میں نہیں ہے نمبرنگ، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں،
ایزی کرنے کے لیے. ایک اور تہجد ہے کہ آپ لیٹ ہو گئے باتوں میں، کسی مسئلے میں، یا جاب ایسی ہے 11-12 بج کے ویسے ہی جاگتے اب سونے سے پہلے پڑھ لو کہ آپ کو پتہ ہے 12 بجے میں سوؤں گا، میں تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، نماز تو پڑھوں گا لیکن میری تہجد مس ہو جائے گی. اب 12 بجے پڑھ لو، 1 بجے پڑھ لو، سونے سے پہلے وضو کرو، 2 4 6 8 رکعتیں پڑھ لو تہجد کی نیت سے. اس کے سمجھو 75 نمبر ہو گئے فار ایگزامپل. ایک اور تہجد ہے وہ تو سب سے ایزی ہے اور اس میں سمجھتا ہوں وہ تو سب پڑھ سکتے ہیں، میری بہنیں بیٹیاں، میرے نوجوان، میرے بزرگ، ینگسٹر سارے. وہ ہے ایزی سے ایزی، اس کا نام بھی صلاۃ اللیل ہے. وہ بہت مزے کی ہے. وہ ہے عشاء کی سنتیں جو پڑھتے ہیں نا آپ، عشاء کے بعد 2 سنتیں، 4 فرض پڑھے 2 سنتیں پڑھی، وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. اس کے بعد 3 وتر بھی پڑھتے ہیں. اور بہت سارے احباب 2 سنت اور 3 وتر کے درمیان بھی 2 نفل پڑھتے ہیں. یاد ہے میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی، تو پنجاب ہے ہمارے ملک میں ایک طرح پشاور وغیرہ، پنجاب والے بندے سے پوچھو عشاء کی رکعتیں کتنی، وہ کہتے ہیں 17 رکعتیں ہیں پنجاب میں عشاء کی، پڑھتے تھوڑے ہیں. اور پشاور والے سارے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن انہوں سے پوچھو عشاء کی نماز کتنی رکعتیں، کہتے ہیں 9. سیدھا اکثر پشاور میں عشاء 9، پنجاب میں 17، یہ اکثر بات. وہ کہتے ہیں پشاور والے کیا 4 فرض 2 سنت 6 اور 3 وتر 9، چلو چھٹی کرو. پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر. پنجاب میں پڑھنی تھوڑی ہے، بتانا زیادہ ہے. کیا ہے؟ اور پہلے 4 سنتا ماشاءاللہ عشاء سے پہلے یاد ہے، پنجاب والے دیکھ 4 سنت 4 فرض کتنے ہو گئے 8 ماشاءاللہ. 2 سنتا بولو 10، 2 نفل 12، 3 وتر 15، 2 نفل 17، 17 پڑھنی نہیں ہے، بتانا ہے، لکھا بھی ہے. وہ کرتے ہیں. اور سنو عشاء 9 رکعتوں سے ہو جاتی ہے، یہ بھی آپس کی گل. دس از دا لا. جو 9 پڑھے گا اچھی طرح سن لو، 9 پڑھنے 4 فرض پڑھو، 2 سنت 6، 3 وتر 9، آپ کی عشاء بالکل صحیح. لیکن میرے پیارو بڑے مزے بھی ہیں جو عشاء کی پہلی 4 سنتے ہیں نا، جو کہتے ہیں یہاں وہ پڑھتے کم ہیں، اس کا بینیفٹ دیکھو ذرا. حدیث شریف میں آتا ہے جو بھی انسان کہیں بھی رہنے والا ہو عشاء سے پہلے 4 سنتے ہیں، اگر زندگی میں نہ پڑھے گناہ نہیں. اچھی طرح سن لو، زندگی میں نہ پڑھے اس کو ہم نے گھورنا نہیں ہے. یہ نہیں پڑھ رہا، کیمرہ لگایا ہم نے، عشاء سنتا نہیں پڑھتا، کیمرے کو چھوڑو. لیکن پڑھے گا تو فائدہ پتہ کتنے. ہائے ہائے یار ہم بڑے عجیب ہیں. دنیا کا تو ہم ایسا ہم کو سمجھ ہوتی ہے ڈالر کتنے کا ہو گیا ہے، 79 پوائنٹ کچھ کا ہو گیا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے کتنے ٹکے کا ہو گیا ہے، ساری خبریں ہوتی ہیں. لیکن دین کی خبر یا تو کم ہے، اور اگر خبر بھی ہو تو عمل کم ہے. میرے پیارے عشاء کی جو پہلی سنتے ہیں جناب، عشاء سے پہلے نہ پڑھو ہول لائف نو گناہ، پڑھو تو ثواب کتنا ہے. سن لو ذرا. فرمایا جو عشاء سے پہلے 4 سنتے پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ اللہ پاک اس کے لیے جنت میں 60 میل بڑا محل تیار فرماتا. اللہ اندازہ کرو ہم کتنے محل لوز کر دیے یار، پتہ ہی کچھ لوز کر دیے. اس لیے میں بتا رہا تھا کہ عشاء کے سنتوں کے بعد 2 نفل تو پڑھتے ہیں، کبھی نہیں بھی پڑھتے. کرنا کیا ہے جو آخری تہجد اور ایزی تہجد، یہ تو آج سے ہم شروع کر سکتے ہیں، وہ ہے 2 سنت اور 3 وتر کے درمیان 4 نفل پڑھو. وہی جو نفل اس وتر کے بعد والے ہیں نا ان کو بیفور لے آؤ، بس یہ پلس مائنس کرو ادھر کر کے ادھر اور جگہ اٹھا کے ادھر لے آنا، کچھ نہیں ہوگا، بعد میں نہ پڑھو. تو 2 سنتوں کے بعد 4 نفل پڑھ لو، 2 کر کے بھی، 4 اکٹھے بھی پڑھ سکتے. 4 رکعت نماز نفل اللہ اکبر یہ پڑھو. اور وتروں کے اس کو بھی اللہ پاک آپ کو تہجد کا ثواب دے دیں. لیکن میرے پیارو اس تہجد کے ساتھ اس تہجد کو بھی مانگنا ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ یا اللہ ہم نے سن لیا ایزی تہجد، جیسے ایزی پاس ہے، ایزی تہجد سن لی، ہم ایزی تہجد پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تیری مہربانی اصلی بھی ہم کو بنا دو. اس کے بھی انشاءاللہ 65 70 نمبر اس کے بھی مل جائیں گے. بتاؤ نہ ہونے سے تو کچھ ایسے بالکل ہی تہجد نہ ہو
اور اس کے 70 نمبر تو مل جائیں، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ تو میرے پیارو، یہ پڑھ کے بھی نیکی کر کے بھی بڑا نہیں بننا۔ آگے فرمایا ہم کو وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو کنجوس بھی نہیں اور فضول خرچ بھی نہیں۔ سن لو، کنجوس بھی اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے، فضول خرچ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، دونوں کے لیے کام خراب ہے میرے پیارو۔ فضول خرچ کے لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی۔ اور کنجوس مکھی چوس کے لیے فرمایا کہ جو کنجوس ہوتا ہے، کنجوس ہے بیچارہ ساری زندگی پریشان، ماشاء اللہ کتنے ملین رکھا ہوا ہے، بڑا کچھ ہے لیکن اس کو نصیب نہیں ہے۔ اور سن لو، جو ہوگا، انگریزی کی کیا نام، پینی پینشن چیف ہو گیا، کچھ چیف جب بول رہا خطرناک جا لفظ ہو گیا، چیف نہ کہو، اب پینی سیور کہہ لو۔ ایک رسالہ بھی ہے پینی سیور، ہے نا، ایک رسالہ میں نے دیکھا اس پہ لکھا پینی سیور، پینی سیور تو پینی پنچر یعنی پیسے کو بچانے میں۔ سن لو، یہ کنجوس ہونا تو بہت خطرناک ہے۔ کنجوس جو ہوگا اس کے اندر آٹومیٹک جیلسی بھی آئے گی، یہ سن لو۔ وہ خود کنجوس ہے، پیسے تو خرچہ کرتا نہیں، اس کے سامنے کو خرچ کر رہا ہے یا اچھی گاڑی لے رہا ہے یا اچھے حالات ہیں، یہ اندر سے جلتا رہے گا اس کے ساتھ۔ یہ ریلیٹڈ ہے، کنجوسی اینڈ جیلسی، یہ ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر۔ جب جیلسی آئے گی تو سن لو، ہائے ہائے، حدیث شریف میں آتا ہے جو انسان حسد کرتا ہے کسی کے ساتھ، کسی کا حسن دیکھ کر، جوانی دیکھ کر، اس کا پیسہ دیکھ کر، اس کی عزت دیکھ کر، اس کا علم دیکھ کر، اس کی گاڑی دیکھ کر، کوئی بھی کسی طرح سے بھی یہ جیلسی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اور ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ختم۔ ہم کیا کرتے ہیں، کتنے لوزر ہو جاتے ہیں میرے پیاروں اور میری بہنوں بیٹیوں۔ ان چیزوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو کنجوس نہیں ہے اور فضول خرچ بھی نہیں ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اس لیے ہم دونوں خرابیوں کو اپنے اندر سے نکالیں، یہ نکالنا ہے۔ آگے فرمایا اللہ پاک کہہ رہے ہیں مجھے وہ لوگ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں جو صرف مجھ سے ہی ساری امیدیں وابستہ کرتے ہیں، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، وہ مجھے ہی اپنا خالق مالک رازق سمجھتے ہیں کہ میں ہی نفع دیتا ہوں، میں ہی نقصان دیتا ہوں، ہر پرابلم میں میری ہی طرف آتے ہیں، مجھے ہی مانگتے ہیں، مجھ ہی سے مانگتے ہیں، انسانوں پہ نظر نہیں رکھتے، وہ ڈائریکٹ مجھ پہ نظر رکھتے ہیں، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہاں، انسانوں کے کام تو آتے ہیں میرے پیاروں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے ایک نظریہ بنایا، اللہ پاک قیامت کے دن کسی کو کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی نہیں دی، وہ کہے گا یا اللہ آپ کو تو بھوک نہیں لگتی، فلاں میرا بندہ بھوکا تھا اور اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلایا، تجھے چاہیے تھا اس کا پتہ چلتا، میں بیمار تھا تو نے میری خبر نہیں لی، یا اللہ آپ تو بیمار نہیں ہوتے۔ اللہ فرمائیں گے فلاں ایک میرا بندہ بیمار تھا، کسی نے اس کی کیئر نہیں کی، تو نے بھی نہیں کی۔ اس لیے انسانوں کے کام تو آتے ہیں، اس میں اللہ درجے بھی بڑھاتے ہیں۔ اسی لیے تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو انسان کسی کا ایک کام کر لے، ایک جائز کام، اللہ پاک اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ جیسا یہ مسجد میں بیٹھا رہا 10 سال اور 73 رحمتیں اس پہ آتی ہیں، اور اللہ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان کام تو آئیں گے لیکن نظریہ یہ ہو اللہ ہی پہ ہماری نظر ہو، یہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں بندے۔ اور فرمایا جو زنا نہیں کرتے، یعنی ایسی خرابی کو ان کو مواقع مل رہے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے، بچتے ہیں میرے خوف کی وجہ سے، مجھے وہ پیارے لگتے ہیں۔ اور فرمایا جو قتل نہیں کرتے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو توبہ کر لیتے، سنو، جو توبہ کر لیتے ہیں، گناہ تو بہت کیے، عورت ہے یا مرد ہے، گناہ تو ہوئے لیکن اپنے گناہوں کو بتانا بھی نہیں، مشوری بھی نہیں کرنی ہوتی، بس اللہ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، گناہ تو بہت کیے، ہر طرح کے گناہ کیے، لیکن توبہ کر لی، یو ٹرن کا پروگرام بنا لیا میرے کسی بندے بندی نے، اور وہ مان لیا کہ یا اللہ میں تو بڑے گناہ کیے، اگر اس حالت میں مر جاتا تو کیا بنتا، مر جاتی تو کیا بنتا، اتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں گناہوں کی، یا اللہ بس بہت، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ افسوس کرے گناہ پہ اور اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے پروگرام بنائے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ ہوگی۔
اور فرمایا کیا ہوگا؟ پھر اللہ کو وہ اتنے پیارے لگتے ہیں یہ بندے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو صرف مٹاتے ہی نہیں بلکہ مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اس کا ایزی سی مثال دیا کرتا ہوں، کسی نے فلمیں دیکھ لی، کسی نے گانے سن لیے، 100 کیسٹ 200 کیسٹ، اب توبہ کر لی، اس نے کہا او یار ٹھیک نہیں کیا میں نے، یہ تو میوزک سنتا رہا، میں تو خرابیاں کرتا رہا، بس میری توبہ یا اللہ، آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ پاک کو اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو لکھ دو، اس نے جو 100 200 400 کیسٹ خرابی کی تھی، گناہ کی تھی، نافرمانی کی تھی، وہ نہیں اس نے سنی، ختم، اس کو ختم کر دو اور ادھر لکھ دو کہ یہ اتنے گھنٹے، اتنے 100 آور یہ قرآن پڑھتا رہا ہے، یہ درود شریف پڑھتا رہا ہے، یہ استغفار پڑھتا رہا ہے، یہ اللہ اللہ کرتی رہی ہے، یہ لکھ لو۔ کتنا مزہ ہے میرے پیارو، اتنا کریم خدا ہو، اتنا مہربان ہو، اتنی بڑی آفر ہو، اور پھر بھی بندہ اس سے لنک نہ لگائے تو کب ٹھیک ہو گئے ہم؟ تو یہ فرمایا اچھے لگتے ہیں۔ آگے فرمایا وہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں۔ جی جھوٹ جو ہماری اندر پڑ گیا بچپن سے ہی، سنتے رہے جھوٹ ہی بولنا ہے، چل سو چل، فرمایا جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے اور جھوٹ سے بچتے ہیں، ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارو جھوٹ سے بھی توبہ کریں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کوئی بھی انسان، کوئی بھی عورت مرد جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے کتنی گندی سمیل اور بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ بتاؤ تو کیسے وہاں کام بنے گا؟ آج لوگ معذرت سے بہت سارے ہمارے دوست کہتے ہیں جی آپ کو کیا پتا، بزنس میں تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، قانون نہیں پتا جی۔ نہیں بھائی، سچے بزنس مین ہیں اور رہیں گے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ بتاؤ وہ حدیث کی کدھر لے جاؤ گے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی نہیں کی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کی، عثمان غنی، عمر فاروق، یہ سب نے تجارتیں کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف بلینر ہے وہ بند، طلحہ، کتنے بڑے لوگ ہیں یہ بزنس کیے۔ تو میرے پیارو جھوٹ بولنے سے ایک تو فرشتے میل میل دور چلے گئے، اور دوسرا فرمایا جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتے ہے اس کی روزی میں، اس کی انکم میں، اس کی صحت میں، اس کی چیزوں میں برکت نہیں رہتی، کام خراب ہو گیا۔ اور پھر اللہ پاک لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت بھی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا ایک صفت کیا ہے اللہ کے پیارے بندوں کی جن سے اللہ لو کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے ہم دل سے بھی توبہ کریں کہ یا اللہ جتنے بھی جھوٹ بولے ہم کو معاف کر دو یا اللہ۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی اللہ کو بڑا پیار آتا ہے جو دین کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ لو بھائی کتنا ایزی ہو گیا، عمل تو بات کی بات ہے بھائی، عمل تو ہوگا نہیں ہوگا دیٹس ڈفرنٹ، لیکن جو بات کر رہا ہے اس کی بات کو غور سے سن رہے ہیں۔ بس ہمیں جو میرے دین کی بات، میرے حبیب کی باتیں جو غور سے سنتا ہے اس پہ بھی مجھے پیار آتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو ہم نے بڑے اللہ والوں سے سنا، جب بھی کوئی بات کر رہا ہو کوشش کرو کہ اس کے چہرے کو فوکس کرو، چہرے کو دیکھو، اگر نہیں یہاں تک ہو سکتا ادھر دیکھو اس کے دل پہ، کیونکہ جب انسان غور سے سنتا ہے پھر آدھا کام تو اللہ اسی وقت ہی کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت ضروری چیز ہے میرے پیارو، تو غور سے سننا، توجہ سے سننا، اللہ پاک کو پیار آتا ہے اس کے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں جو اپنی اولاد کی صرف دنیا کی فکر ہی نہیں کرتے، کپڑے اچھے ہوں جی میرے بچے کے، فوڈ اچھی ہو، یہ تو اچھا ہے، یہ ضروری بھی ہے، ہمارا فرض بھی بنتا ہے، لیکن مجھے وہ اچھے لگتے ہیں زیادہ جو اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھ لو اس میں کون کون کر رہا ہے، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں، صرف دنیا نہیں بلکہ ان کے لیے ان کو فکر ہے کہ میرا بچہ کل مر جائے گا تو کیا ہوگا۔ ہم عام سنتے رہتے ہیں کہ میرے بچوں، ہم کہتے بھی ہیں میرے بچوں کے بعد میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ لوگ کرتے بھی رہتے ہیں، اس لیے بندہ ساری تیاریاں کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس میں ایک اور بھی اضافہ کر لے بندہ،
کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہو. یہ تو عام اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے نا. کچھ لوگ منہ سے بھی کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ تو غم تو ہے ہی ہم کو ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہے غم یہ. لیکن اس کا اگلا جو ہے نا اصل وہ ہے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. اس کی فکر کریں. اور دیکھو ہم کو کتنا غم ہے کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کیا میں چھوڑ دو اور آپ کے ہاتھ دار کر بیٹھ جاؤ, نہیں. لیکن سوچو جیسے ہمیں اپنے بچوں کا غم ہے, اس کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, رشوتیں لے رہے ہیں, گڑبڑ ہے, سود مود سب چل رہا ہے بچوں اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ. ہم سوچو کہ میرے دادا کا کیا ہوا تھا. میرے دادا بھی تو دنیا میں آئے تھے نا, میرا پردادا بھی تو آئے تھے جی. اس کے لیے میں نے کیا کیا. ان کو بھی تو اللہ نے پالا. سب کو اللہ پالتے ہیں, یاد رکھو میرے پیارو. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن اللہ پاک نے کہا, وہ تو بریک ڈیلنگ پہ ہر بات کرتے تھے, باتیں بھی بڑی بڑی پوچھتے تھے. اللہ پاک سے کچھ پوچھا ہوگا یا کیا. اللہ پاک کہے چل موسیٰ فلانے پہاڑ پہ جا, ایک پتھر کو توڑ دو. پتھر توڑا, اس کے اندر اور پتھر کا بچہ, اس کو بھی توڑ, وہ بھی توڑا. پھر اندر سے پتھر, اس کو بھی توڑ موسیٰ. پھر توڑا اور توڑا اور کر کے کتنے نمبر پہ پتھر چھوٹا سا نکلا. اس کو توڑا تو اس کے اندر ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے. سبحان اللہ. کتنے نمبر پہ پتھر توڑنے کے بعد کہنے لگے واہ میرے مالک تیری بھی کیا شان ہے. اللہ اپنی قدرت. آج ہم کہتے ہیں میں کما رہا ہوں, نو یار یہ مچھلیاں کیا کرتی ہیں, یہ شیر اور چیتے کیا کرتے ہیں. دیکھا کبھی کتنا ہم سے زیادہ کھا جاتے ہیں. ہاتھی کتنے کھاتے ہیں. اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے نہیں. نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے, نہ کوئی جاب کی, نہ بیچارے نہ کچھ. اور پتہ مزے کی بات, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. عجیب بات ہے میرے پیارو. یہ جانور سارے کے سارے, ساری مخلوقات, فرمایا ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے. ہر چیز ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے سوائے انسانوں کے. ہے وہ انسان جس کے لیے سب کچھ اللہ پاک نے بنا دیا. یہ سمندروں کی تہ میں بھی پہنچ گیا, یہ تک چاند تک اس سے بھی اوپر پہنچ گیا, کہ کہاں پہنچ گیا. ہر چیز اس کے لیے. شیر ہے نا بیچارہ, اس کو کبھی نہیں پتا بھی شامی کباب کے کھانے. ان کو شامی کباب, اس کو ران روز کھانا ہے, اس کو چاپ روز اسٹیک فلانا کچھ نہیں مسکین. اور انسان پتہ نہیں کئی 100 ایٹ میں تو گوشت کی بناتے ہیں, قیمے والے فلانا اور پراٹھے اور یہ وہ. شیر ایک ہی طرح کا بیچارہ, نہ نمک اس کو لگانا آتا ہے مسکین کو, نہ وہ کچھ کر سکتی, بس گوشت کھا سیدھا. ہم دیکھو کتنی نعمت, کوئی چیزیں گھاس ہی کھا رہے ہیں, کوئی بیچاری کیا کھا رہے ہیں. ہم دنیا کی ہر نعمت ہمارے لیے, اور ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں میرے پیارو. اور یہ مخلوقات نہیں بھولتی. ہم اگلے دن رابرٹ موزز پارک میں چلے گئے. کیا کرو تم بھی کبھی نہیں جاتے اللہ کے بندے ہو. کئی لوگ نہ مونٹاگ گئے نہ رابرٹ موزز. ہم کو کسی نے بولا رابرٹ موزز ہے, نیڑے جا پارک ہے, اتنا مزیدار پارک ہے, یہ نیڑے ہے لانگ آئلینڈ میں 50 میں کدھر. تو ہم کو کوئی رات میں لے گیا, ہمارے دوست ہیں وہ ہم کو رات کو لے جاتے ہیں 12-1-2 بجے رابرٹ موزز پارک. اور جون بیچ اور ماؤنٹین بیر ماؤنٹین ہے کوئی علاقے, رات کو کہتے ہیں 11-12 بجے ہم جاتے ہیں, 4 بجے ایسی سیر ہم کرتے ہیں. تو گئے اور آ گئے. رات کو جاتے تھے تو میں نے کسی کو کہا یار یہ دن والے دیکھنے والی چیزیں. ہم چلے گئے دن میں رابرٹ موزز. اتنا مزہ آیا, دونوں طرف سمندر ہے, لمبا پول ہے, اور جاؤ کمپیوٹر میں نکال لینا بھائی, نہیں تو اس کے آگے جو میں بتا رہا ہوں آگے گئے بالکل اینڈ ہے ادھر. بڑا مزہ آیا. ادھر ہرن بڑے ہیں, دن کے ٹائم بھی ہرن اتنے خوبصورت. ہم ادھر گاڑی کھڑی کی, ہرن ہمارے پاس آئے ایسے جس طرح بچہ میں کیا ہے جناب. تو ہم نے ان کو ایسے سنائی, اور بھی کاریں رک رہی تھی ایسا ہرن کو پتہ ہے کہ ہم کو نہیں ماریں گے, اللہ دیکھو ان کو سکھا دیتے ہیں. تو ادھر منع ہوگا آنٹی. وہ ہرن گاڑی کے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس ہرن آ گئے ادھر. ہم بولا ایت پڑھ کر سنائی. میں نے کہا او تم اچھے ہو بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہم نے ہرنے کو پڑھ کے ایت سنائی. ہم بولا تم اچھی ہم سے کیوں, کہ تیرے لیے اللہ کہتے ہیں کہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے. پر ہم تو کتنی غلطیاں کرتے ہیں میرے پیارو. جانور اور پوری کائنات اللہ کو یاد کر رہی ہے, ہم بھولے ہوئے ہیں. تمہیں بتا کیا رہا تھا, انسان اچھے وہ ہیں اللہ کی نظر میں, اچھے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہے نا. کون اچھے, جو اپنی اولاد کی دین کی فکر بھی کرتے ہیں. اس لیے میرے پیارو اس کی فکر کرو. آگے فرمایا
کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے بھی دین کی فکر اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اوہو، بیوی نیک ہو تو گھر تو جنت بن جاتا ہے. دعا کرو اللہ خاوند کو بھی نیک بنائے، بیوی کو بھی نیک بنائے. جب دونوں نیک ہوتے ہیں گھر تو جنت بنتا ہے. خدا کی قسم کسی چیز میں سکون نہیں. یاد رکھو میرے پیارو، ہم کو ہر طرح کے لوگ آ کے ملتے ہیں، بڑے بڑے گھروں والے، بڑے بڑے پیسے والے، لیکن گھر میں دین نہیں ہے تو پریشانی ہے. اور میرے پیارو، اگر دین ہے، اللہ کا نام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، انسان بے شک ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کو پیس آف مائنڈ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ایک لا بنا دیا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دس از دا لا، کہ مجھے یاد کرو گے تو دل کا سکون دوں گا، مجھے یاد نہیں کرو گے سکون نہیں ملے گا. تو فرمایا یہ لوگ بھی اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. فرمایا جن کے اندر یہ صفات ہیں اچھے تو لگتے ہیں. کون اچھے لگتے ہیں؟ سنو اب، کون اچھے لگتے ہیں؟ جن کے اندر عاجزی ہے، لڑائی نہیں کرتے کسی سے، اور تہجد پڑھتے ہیں. نمبر 3. نمبر 4، یہ نیکی کر کے وہ بڑا نہیں بنتے، پھر بھی دوزخ سے ڈرتے رہتے ہیں، یا اللہ بچا. اور 5واں، وہ کنجوس نہیں ہے. 6واں، وہ فضول خرچ نہیں ہے. 7واں، وہ مجھے پہ پورا ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھے سے مانگتے رہتے ہیں. اور 8واں، وہ کوئی گناہ کا کام، زنا کا کام نہیں کرتے، بچتے ہیں. 8واں، وہ 9واں کہ وہ قتل نہیں کرتے. 10واں کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں. اور 11واں کہ وہ بات دین کی غور سے سنتے ہیں. ہائے ہائے، دیکھو میرا اللہ کتنا پیارا ہے کہ وہ میرے بات کو غور سے سن لو. اللہ کہتے ہیں کہ میں تم سے پیار کروں گا. عمل تو بات کی ہے، ایکشن تو بات میں ہے، سن تو لو. آگے فرمایا کہ وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتے. اور فرمایا آگے، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کی اور بیویوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، یا بیویاں اپنے خاندوں کی اور اپنے بچوں کی دین کی فکر کرتے ہیں. ہم کو اچھے لگتے ہیں. فرمایا ہوگا کیا، اچھے تو لگتے ہیں، پھر ان کو کیا ہوگا؟ ان کو کوئی اور بینیفٹ بھی ملے گا. پہلے تو یہ اتنا ہی کافی تھا کہ میرے اللہ کو یہ اچھے لگتے ہیں. اللہ ہم کو یہ کوالٹیز نصیب فرما دے. آمین کہہ دو. قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، بعض دفعہ سارے کام اللہ بنا دیتے ہیں. جی اچھے تو لگتے ہیں. فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا. ہم ان لوگوں کو جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں اور ان کو بڑا دل پہ پتھر رکھنا بھی پڑتا ہے، گناہ کو دل کر رہا ہے نہیں کرے، سونے کو جی جاتا ہے یہ نماز کے لیے اٹھا ہے، اس کا فضول خرچی کو دل ہو رہا ہے یہ کنٹرول کر رہا ہے، یہ کسی موقع پہ جھوٹ کا دل ہوا تھا اس نے روک لیا اپنے آپ کو. ایک ناٹ ایزی، مشکل ہے. یہ صبر کیا. فرمایا انہوں نے صبر کیا، انہوں نے یہ چیزیں بڑی مشکل سے یہ کر لی مجھے راضی کرنے کے لیے. میں ان کو بڑے بڑے محلات دوں گا جنت میں، یہ ملے گا. غرفہ بما صبروا، اور فرشتے ان کو پروٹوکول دیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہ ان کو لینے آئیں گے فرشتے. خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے. حسنت مستقر و مقامہ، بہترین جگہ. اور آخری ایک بڑی عجیب ہے. فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگا کرو. یہ تو تھی سکھتے ہیں کہ یہ کرو تو اچھا ہے. آگے سنو، اس کو سیپریٹ کر کے بتایا دعا والی بات. فرمایا کہ دیکھو مجھ سے دعائیں مانگا کرو، اگر تم مجھ سے دعائیں نہیں مانگو گے پھر مجھے بھی تمہاری پرواہ. اور فرمایا حدیث قدسی کا مفہوم، آیات کی تشریح حدیثیں بھی اور احادیث قدسیہ بھی کرتی ہیں. فرمایا اللہ پاک نے کہ آدم کا بیٹا بیٹی یعنی سارے انسان جب مجھ سے زیادہ کوئی مانگتا ہے، جب آدم کا بیٹا زیادہ مانگتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، اور جب آدم کا بیٹا مجھ سے نہیں مانگتا میں اس پہ خفا ہو جاتا ہوں. میرے پیارو اللہ سے خوب مانگتے رہا کرو، ہر وقت ہی مانگتے رہا کرو. آخر پہ میں انشاءاللہ آج ایک اپنے حضرت کی ساتھ آج نصیحتیں دعا کر کے ختم کرتا ہوں. میں نے اپنے حضرت سے بھی نصیحت چاہیے، حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحتیں لکھ کر دیں. فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی کہ انسان اپنے پیدا ہونے کا مقصد سمجھے. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ پہلی نصیحت، یہ یاد رکھنا ہے سب نے. اور دوسری فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق سوچتے رہا کرو.
سوچو یہ ناک کیسے اس میں سمیل آ رہی ہے، زبان کتنے ذائقے بتا رہی ہے، آنکھیں کتنی بڑی نعمتیں، دل میرا صحیح ہے، گردے، میرا دماغ، میں چلتا پھرتا ہوں، کتنے لوگ پیرالائز ہیں، یہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، تو میں کتنی نعمتیں ہیں۔ شکر ابھی تو سوچنا ہے، نعمتوں کے متعلق سوچو۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی عادت ڈالو۔ سوچنا ایک عادت ڈالو، ہیبٹ بنانا ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ اور اصل شکر پتہ ہے کیا ہے نعمتوں کا؟ ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق یوز کیا جائے، یہ ہے اصل شکر۔ آنکھ کا شکر اس کو بد نظری سے بچایا جائے، زبان کا شکر جھوٹ سے غیبت سے بچایا جائے، اللہ کی یاد میں لگایا جائے، پاؤں کا شکر اچھی جگہوں پہ جایا جائے، غلط جگہوں سے روکا جائے، یہ ہے شکر۔ تو فرمایا تیسری کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی عادت ڈالو۔ اور چوتھا فرمایا مصیبتوں پر، ناگواریوں پر، بیماریوں پر، پریشانیوں پر، غموں پر کیا کرو؟ صبر کی عادت ڈالو۔ یہ تو آئیں گے دنیا میں، غم اور ساتھ ہیں ساری چیزیں، تو غموں پہ، پریشانیوں پہ، ناگواریوں پہ صبر کی عادت، چار ہوگی نتیجے۔ اور فرمانے لگے کہ تأمل اور تحمل سے کام لیا کرو، سوچ کر کوئی بھی کام کرنا، سوچو، مشورہ کرو، آرام سے کول ہو کر، جلد بازی نہ کرو۔ یہ پانچویں نصیحت۔ اور چھٹی فرمایا عجیب، ہمت کر کے نیکیاں بجا لاؤ، ہمت، اسٹرگل۔ جیسے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، برف پڑ رہی ہے اور سنو بھی ہے، برف ہے، بارش ہے، لیکن جاب پہ جانا ہے، بزنس پہ جانا ہے، ماشاءاللہ بڑی جاتے ہیں ہمت کر کے۔ نہ جاؤ نا، ایک دن بھی نہ جاؤ، 2 دن بھی نہ، 10 دن، 20 دن نہ جاؤ، بالکل نہ جاؤ۔ بزنس والے بھی نہ جاؤ، بزنس کو تالا لگا دو، کسی اور کو نہیں بھیج دینا، بھی آپ نہ جاؤ، مینیجر صاحب چلا جائے۔ بزنس میں بھی نہ جاؤ، جہاں جہاں آپ جاب کر رہے ہو تھوڑی سی ہوا چلے نہ جاؤ، تھوڑی سی نیند آئی ہو نہ جاؤ، 1 مہینہ، زیادہ نہیں کرنا۔ تو چلو بھائی نہیں جاتے یار، کوئی بات نہیں، ادھر تو ایسا نہیں کریں گے ہم، پہلے ہی کہہ دیں اکانومی ڈاؤن ہے، ویسے ہی لے آف کر رہے ہیں تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ لیکن میرے پیارو وہاں تو ہم ہمت کر کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ دنیا کے معاملات میں بڑی ہمت کرتے ہیں، جانا ہے، ہمت دل نہیں ہو رہا لیکن جانا ہے، کیونکہ ڈالر نظر آ رہا ہے، کماؤ صحیح کے ڈالر۔ یہاں میرے حضرت نے کیا فرمایا، ایسی بات کر دی، فرمایا جیسے دنیا میں ہمت کرتے بتائے بغیر، فرمایا کہ ہمت کر کے نیکیاں بجا لاؤ۔ اور 7ویں نصیحت فرمایا ہمت کر کے گناہوں سے بچو، ہے مشکل، بچنا ہوگا۔ ریڈ لائٹ آ گئی ہے، دل تو نہیں کرتا تھا، دل سے کرتا پتا اڑا کے لے جائے گاڑی، لیکن بھائی نہیں، ٹکٹ لگ جائے گی یا بندے مر جائیں گے، یا چوک میں تو پتہ نہیں کتنے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، روک ہی لو یار۔ بڑے مزے سے آ رہا تھا، لیٹ بھی ہو رہا تھا، سپیڈ، لیکن آ گئی ریڈ لائٹ، ہمت کی ہے، نہ کرو ہمت، چھک دو آگا، ماشاءاللہ صرف 10 دن کے لیے ایسا کر لو، پھر اگلے جمعے کاٹی ملیں گے، اللہ جانے کیا ہو۔ تو میرے پیارو دیکھو، ہمت کر کے ہم ریڈ لائٹوں سے بچتے ہیں۔ فرمایا میرے حضرت نے ہمت کر کے گناہوں سے بچو، یہ گناہ ساری ریڈ لائٹیں ہیں یار، اس کی ٹکٹیں لگ رہی ہیں، اس کا فائن ہوگا، یہ بڑا لمبا کھاتا ہو جائے گا۔ آج دنیا کی ٹکٹوں کی ہمیں فکر ہے، اس ٹکٹ کی فکر ہی نہیں جو ہر وقت فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آج بیان میں نہیں آئے، وہ جمعہ میں ہمارے پاس آتے تھے تو تھوڑا تھوڑا تعلق ہوا۔ ہم نے ایک دن فرشتوں کا بتایا کہ فرشتے عصر میں آتے ہیں اور فجر میں، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ہینڈنگ ٹیکنگ ہوتا ہے جناب، رجسٹری سارا سسٹم ہے۔ عصر والے فرشتے جب جاتے ہیں اوپر، ہر ایک کے مسلمان کافر سب دوست ٹائم پہ، تو اللہ پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا؟ جی نماز پڑھ رہا عصر۔ وہ دوسرے جاتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فجر میں بھی فرشتے ایک دوسرے کی ڈیوٹیاں لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے فجر کی یا عصر کی، ان کی تو روز ہی غیر حاضری لگتی ہے۔ فرشتے گئے، میں آنکھ سے بھائی کیا کر رہا تھا میرا بندہ؟ تم آئے ہو کسی ستا کراٹے لے رہا ہے فجر میں، جب کل گئے تھے فجر میں اس وقت بھی کراٹے لے رہا، وہ لگ گیا نا ایبسینٹی۔ اور عصر میں کیا کر رہا تھا جی، وہ جاب میں تھا، بڑا بزی تھا بیچارہ، غیر کل بھی غیر حاضری کتنی لگے گی، بڑا کام خراب ہے۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، فرشتے جاتے آتے ہیں، اللہ کو کیا کر رہا تھا؟ یہ نماز پڑھ رہا، جانے والوں کو بھی نئے والوں کو کتنا۔ ہمارے ایک دوست تعلق بھی نیا نیا تھا، تو جمعے کے بعد اگلے جمعہ ملا
بولتے ہیں کہ ہم 2 نمازیں شروع کر لیں تو تعارف نیا نیا تھا کوئی لمحہ کہتے جی تُساں ڈرا دیا کہتے ہیں میں ان فجر سے اثر شروع کر لی تو میری حاضری تو لگے اللہ کے پاس خدا کی قسم اٹ از ناٹ جوک اکثر میں حیران ہوا یار یہ بندہ یہ شیر کا پتر ہے کہتے ہم 2 نمازیں شروع کر لیں کیڑی کہتے جی فجر بھی اثر بھی کیوں یار کہتے آپ نے ڈرا دیا فرشتے آتے ہیں کہ کہتے ہیں مجھے شرم آئی کہ میرے 2 ٹائم کی حاضری لگے اچھا بات اتنے میں کہ باقی پڑھو کہنا کوئی نہیں پڑھنی یار عجیب بندہ کہتے تو رہن دو کہتے نے بڑے مولوی یار تم کہتے نہیں ہم بھی نیا نیا تعلق بھی تھا ہم پتہ نہیں طبیعت کیسی ہے جو کہ یہ بندہ تھا بہت اچھا ہم بڑا محبت والے تو وہ بولے نہیں یہ نہ کہو 2-3 جمعے گزرے اور بھی کوئی اللہ نے دل میں ڈالا اب ماشاءاللہ نمازیں کیا تہجد بھی پڑھ رہے اوابین پڑھ رہے اشراق پڑھ رہے انجوائے کر رہے وہ کہتے ہیں مزہ آ گیا تو یہ دین میں مزہ ہے میرے پیار یاد رکھو آخرت کی فکر میں لگ جاؤ یہاں مزے آئیں گے ہمت کر کے برائیوں سے روکنا ہے اور 8ویں نصیحت میرے حضرت نے عجیب فرمائی وہ وہی ہے بھائی وہ کر لو سارے ہی وہ ہے دعائیں خوب خوب مانگا کرو بڑا مزہ ہے بھائی اب دیکھو سیل فون کسی سے بڑا پیار ہو گھنٹہ گھنٹہ بندہ گال کرتا ہے کتنا مزہ آتا ہے پوچھو ذرا سیل فون والے بڑی عجیب ہے اس کی اچھی باتیں بھی بری بھی ہیں یہ جنریٹر بھی دیکھو جنریٹر عجیب ہے فون تو یہ جو فون ہے پیار ہے تو بندہ مزہ کرتا ہے جس کو اچھا نہیں لگتا اس کا نمبر آتے ہی بندہ میں تیرا نہیں اٹھانا جان دے میسج میں باروں بار پیر بتائی تو یہ ہے تو اس میں کیا ہے کہ مزہ تو فرمایا اللہ والوں نے اللہ سے باتیں کرتے رہو ہر وقت اور سن لو میرے پیاروں اور میری بہنوں بیٹیوں ہمارے اندر کئی خرابیاں ایسی ہیں جو ہم سے نہیں نکل رہی ہمارے کئی گناہ ایسے چھوٹ نہیں رہے ہمارا جی چاہتا ہے نماز کو نہیں پڑھ رہے ہمارا جی چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو نہیں پڑھ رہے ریگولر یاد ہے نا کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں دل کرتے ہیں جھوٹ نہ بولیں پھر بول جاتے ہیں میرے پیاروں اور میری بہنوں بیٹیوں اللہ پاک دلوں کو جانتے ہیں اللہ پاک سے کہو کالے ملاؤ یا اللہ آپ کو پتہ ہے میں جھوٹ کو برا سمجھتا ہوں لیکن میری عادت نہیں جا رہی یا اللہ تیری مہربانی چھڑا دینا اب تو قبر قریب آ گئی یا اللہ میں نماز نہیں پڑھ رہا میں نماز نہیں پڑھ رہی یا اللہ پڑھا دے نماز تیری مہربانی یا اللہ پڑھا دے یہ تو ایسی منتیں کرو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں گاڑی چلتی جا رہی ہے دل میں دعائیں مانگتے جو آل دا ٹائم اللہ سے گفتگو کرو میرے پیاروں کالے ملائے رکھو حضرت رابعہ بصریہ کی ایک بات کر کے دعا کرتا ہوں حضرت رابعہ بصری پچھلے جمعے میں پتہ نہیں بتایا تھا نہیں مجھے وہ اچھی لگ رہی ہے حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی سنو میری بہنوں بیٹیوں تم بھی آپ تو سن ہی رہے ہو وہ بھی سن رہی ہیں رات کو روتی ہیں اللہ کے آگے اور کہتی ہیں اللہ جیسے تو نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے نا آسمان زمین پہ نہیں گر رہے دیر از نو پلر کچھ نہیں ہے لیکن تو نے روکا ہوا ہے اگر آسمان گر جائے تو سارے بھی چٹنی ہو جائے ایک دفعہ تو یا اللہ جیسے تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے پہ روکا ہوا ہے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے یا اللہ شیطان کو بھی ہم سے روک لے ہمارے اوپر ایسا ہی وصف ہم کو ٹچ نہ کر سکے کیسی دعا ہے اور پھر ایک اور دعا مانگتی تھی یا اللہ اب تو رات نیو یارک نہیں دو بھول جاؤ نیو یارک تو نیور سلیپ یہ پرانی بات ہے کہ رات آدھی رات کے بعد یا اللہ اب تو دنیا کے سارے لوگوں نے دروازے بند کر لیے دروازے بند امیروں نے بھی غریبوں نے بھی بادشاہوں نے بھی سب نے اپنے دروازے بند کر دیے یا اللہ ایک تو ہی تو ہے کہ تیرے دروازے کھلے ہوئے ہیں میری موجیں کرا دے مزے کرا دے اپنا بنا لے رو رہے ہیں یہ 2 باتیں دنیا میں اب فوت تو سب نے ہونا ہے ہم نے بھی ہونا ہے اگر کہ ہمارا پروگرام نہیں ہے کسی اللہ والے کو جا رہا تھا جنازہ ہو رہا تھا نا تو کسی نے پوچھا کتنا جنازہ ہے اس نے کہا 13 ہے وہ جو جنازے میں پڑھنے آیا کسی سے پوچھ لیا نا انہون جنازہ کس کا ہے کہنا 13 اس کو غصہ آ گیا میرا کہنا 13 نہیں تو چلو میرا پھر خوش ہوا تو نے کہا گل سن لسن کہ یہ آج جو جنازہ جا رہا ہے نا 13 اور میرا بھی ایک دن جنازہ جائے گا ہم نے مرنا ہے بھائی اگرچہ پروگرام نہیں ہے سیدھی بات ہے پروگرام ہو نا مرنے کا یہ کیفیت نہ ہو جو اب ہے کہ ساری دنیا جنت بن جائے خدا کی قسم کوئی کسی کو تکلیف نہ دے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی چکر نہ ہو موت کو تو بلا دیا تو حضرت رابعہ بصریہ 2 باتیں تو یہ کرتی تھی تیسری ان کی بس موت کی کر کے دعا کرتا ہوں
جب دنیا سے چلی گئی، حدیث شریف میں آتا ہے کوئی بھی جب انسان قبر میں دفن کیا جاتا ہے، یا دفن نہ کرو، ہندو جلا دیتے ہیں، صرف کچھ اور کرتے ہیں، کچھ بہا دیتے ہیں، یا کچھ پرزے نہیں ملتے، ڈیڈ باڈی چلی گئی پتہ نہیں کدھر کدھر، لیکن وہ تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ کہاں ہے وہ۔ مرنے کے بعد اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ٹائم ہوتا ہے بٹوین عصر اینڈ مغرب، جیسے عصر قضا ہو رہی ہے، جا رہی ہے، اور پکے نمازی کے دل سے پوچھو اس کی عصر مس ہو رہی ہو کیسا غم لگتا ہے، کہتے ہو یار عصر پال لو۔ تو فرمایا یہ وقت ہوتا ہے نماز کا جب فرشتے قبر میں آ کے سوال جواب کرتے ہیں، اور 3 سوال ہیں، تیرا رب کون، تیرا دین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو رابعہ بصریہ فوت ہو گئی، کسی اللہ والے کو اس وقت خواب میں نظر آئیں، پوچھا رابعہ کیا بنا، کیا ہوا، کہنے لگی ہوا کیا، بس آئے فرشتے اور ہم کو پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون، تیرا رب، پہلا سوال یہی ہے۔ تو ہم نے ان فرشتوں کو کہا کہ تم ملینز آف مائل سفر کر کے آئے ہو، وہ آسمانوں سے آئے ہو، اور تم ہم کو پوچھتے ہو رب کون، تم ملینز سفر کرنے کے بعد رب کو نہیں بھولے، میں 4 فٹ نیچے آ کے بھول جاؤں، اللہ اکبر۔ سمجھ لگی؟ انسان زمین سے کتنا نیچے جاتا ہے، 4-5 فٹ گیا نا تھلے، وہ دیڑھ سے 2 قبر ہے ہماری، تم اتنی دور سے آ کے ہم کو کوشچن کر رہے ہو تیرا رب کون، تم کو پتہ ہے رب کون ہے، یہ پتہ ہے تم کو، تو ہم کو کیسے بھولا؟ یہ ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے میرے پیارو۔ تو آج کی ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے میرے پیارو، اللہ سے تعلق بنانا ہے، اپنے اندر طبیعت کو نرمی کرو میرے پیارو پیدا، قرآن پاک کی تلاوت روز ہو، تھوڑی سی بھی ہو، دعائیں زیادہ مانگو، گھر کی لڑائیاں ہم چھوڑ دیں، جیسے باہر ہم خوش ہر وقت ماشاءاللہ اسمائل اینڈ فیض رہتے ہیں، ہماری بیویوں میں ماشاءاللہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑی اسمائل اینڈ فیض، یہ وہ بھی اور ہم بھی گھر میں اسمائل اینڈ فیض ہو جائیں کہ گھر جنت بن جائے۔ اور جیلسی نہ کرو کسی سے، اور میرے پیارو بڑائی نہ کرو آپ اور ہم، کچھ فائدہ نہیں ہے، بڑائی تو اللہ کے لیے ہے، میں نے بتا دیا تفصیل سے، بڑائی کرنے والا اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور اپنی زبانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے حکم کے تابع رکھیں، اللہ سے تعلق بنائیں، آخرت کی فکر کریں میرے پیارو، خدا کی قسم یہ زندگی اتنی شاندار بن جائے گی آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور شکر کی عادت ڈالو میرے پیارو، اور صبر کی عادت ڈالو میرے پیارو، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل والا بنائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، سارے کام سیدھے فرما دیجئے، یہ آپ کے بندیاں، آپ کے بندے محض آپ کا نام کے لیے یا اللہ کتنی دور سے بھی تشریف لاتے ہیں، کتنی قریب سے بھی آتے ہیں، سارے بزی ہیں یا اللہ، یہ بزی لائف ہے، یہ امریکہ ہے، نیو یارک ہے یا اللہ، لوگ بہت بزی ہیں یا اللہ، ان سب پہ آپ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرما دیجئے، ہم سب کو اپنا ولی کامل بنا لیجئے، ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے، جتنی بھی باتیں اچھی ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل والا بنا دیجئے، ہماری غلطیوں کو توہیوں کو معاف فرما دیجئے، آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے یا اللہ، بیماروں کو شفا نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دیجئے، جن کے بزنس صحیح نہیں ہے ان کے بزنس صحیح کروا دیجئے، امیگریشن کے مسائل جن کے اٹکے ہوئے ہیں بہتر طور پہ حل فرما دیجئے، ہمارے دارالعلوم کو بھی قبول فرما لیجئے، اور جو لوگ بھی دارالعلوم سے محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں یا اللہ ان سب پہ خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے یا اللہ، ہم سب کی نیک جائز دلی حاجتیں مرادیں پوری فرما دیجئے یا اللہ، گھروں کا اتفاق نصیب فرما دیجئے، جن کے ہاں بیٹیاں بیٹے جوان ہیں نیک صالح رشتے نصیب فرما دیجئے، ہم سب کو یا اللہ اپنا بنا لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔